نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ دو جنتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو، مومنین کو عطا کرتا ہے۔ ایک جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت میں دیتا ہے جو کہ حکمی تعلیم میں ہوتی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت متقی پرہیزگار کو دیتا ہے جو متقی پرہیزگار کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ دو علیحدہ جنتیں ہیں، ایک جنت عبادت پر ہے اور ایک جنت متقی پرہیزگار کے تقوی پر ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی پرہیزگار کو جو جنت دیتا ہے، یہ اس لیے کامیاب ہے کہ اسے پہلی جنت جو عبادت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو دیتا ہے وہ بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا تو اسے کیا پتہ کہ عبادت، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنی بھی ہے وہ ھدی للمتقین، وہ ساری کی ساری ہدایت اسی کے لیے بنتی ہے، عبادت اسی کی بنتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ تقوی ہاتھ سے گیا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا ساتھ جو کہ تعلیمی ہے وہی فارغ ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے عمل کی کتنی اصلاح کرتا رہے، کتنی اصلاح کرتا رہے، اگر وہ اللہ کی عبادت، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا تو اپنی وہ اصلاح کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ آنکھ کو بچاتا ہے گناہ سے، یہ کان کو بچاتا ہے گناہ سے، یہ زبان کو بچاتا ہے گناہ سے بچا کے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آنکھ کوئی نوری ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا کے، اپنے کان کو گناہ سے بچا کے، کیا اس کی آنکھ اور کان جو ہے اب دیکھنے سننے کے بجائے نور ہو گئی ہے، مت ماری گئی ہے؟ جب کوئی اپنے اعضاء کو گناہ سے بچاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایسے ہی ہے جیسے وضو غسل کے بعد عبادت کے قابل کرتا ہے، کیونکہ بغیر غسل اور وضو کے نا نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی تو بتائے نا، یہ بھی تو سوچے نا کہ تعلیم نبی رسول علیہ السلام نے جو نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی دی ہے، اس کے بغیر نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہو جائے گی؟ اکیلا وضو کر لیا، غسل کر لیا اور نماز بغیر تعلیم کے ادا کرتا ہے، عبادت بغیر تعلیم کے کرتا ہے، تو کیا یہ عبادت ہو جائے گی کہ اس کی آنکھیں نوری ہو گئی ہیں، اس کا کان نوری ہو گیا، اس کی زبان نوری ہو گئی ہے؟ مت ماری گئی ہے، زبان، کان وغیرہ کوئی نوری نہیں ہوا۔ پہلی جنت عبادت پر ہے، یہ اس لیے پہلی جنت اسے عبادت پر ملتی ہے کہ ھدی للمتقین، اس نے تقوی اختیار کی ہے۔ تقوی کی تعلیم اور ہے، عبادت کی ادائیگی کی تعلیم اور ہے۔ عبادت کی ادائیگی کی جو تعلیم ہے وہ حکم وحی سے عطا ہوتی ہے جو کہ اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ تقوی کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ وہ رابطہ، وہ تعلق ہے جس میں اللہ پروردگار
اپنی ذات صفات افعال میں، اور اللہ کا بندہ اللہ کی ذات صفات افعال میں اپنے اللہ سے تعلق لگاتا ہے۔ اگر اللہ بیچ میں سے نکل جائے، اللہ کا بندہ بیچ میں سے نکل جائے، تو یہ رشتہ تو اس کا اپنے آپ سے موجود ہے، تو اپنے رشتے کو لے کر وہ کیا بانسری بجائے گا، منو کو گڈو کو ناچے گا اور نچوائے گا؟ اس کا فائدہ اسے کیا ہوگا؟ اس لیے متقی پرہیزگار ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، تو بھوکا پیاسا نہیں رہتا کہ جی بھوک پیاس کاٹنے کے علاوہ اس سے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ روزے سے دو فائدے لیتا ہے۔ پہلا فائدہ، اس کے اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، نماز، حج، زکوٰۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور جب تک کسی کا وضو غسل نہ ہو لے، جب تک کسی کی آنکھ کان وغیرہ کی اصلاح نہ ہو جائے، اسے کیا پتہ اس کا چلنا پاؤں کا، اس کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، مسجد کی طرف کیسے چلا جائے گا؟ مسجد کی طرف تو پاؤں وہی جا سکتا ہے جو پاؤں ٹھیک ٹھاک ہو، چلنے کے قابل ہو۔ چلنے والا پاؤں قدم اٹھاتا ہے، چلنے والا پاؤں چلتا ہے۔ اگر پاؤں کی اصلاح نہیں ہے، زخمی ہے، مجروح ہے، چلا نہیں اس سے جا سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہے، تو وہ چل کر مسجد کیسے جائے گا؟ عبادت کی طرف جانے والا وہ ہوتا ہے جس نے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی ہوتی، بلکہ اصلاح عمل کرنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کا جو حکم ہے، حکم کی جو تعلیم ہے، اس میں وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ عبادت پر اسے جنت ملتی ہے، اور دوسرا فائدہ اسے ہے کہ تقوی پر اسے جنت ملتی ہے۔ جب کسی کو تقوی پر جنت ملتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ کیا ہو یا رمضان مبارک کے بعد 11 مہینے کیا ہوں، وہ عبادت کی جنت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے تقوی حاصل ہے۔ اور اگر کوئی بھوک کاٹتا ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، بھوک کاٹتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن نماز ادا نہیں کرتا، جماعت میں ادا نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں کرتا ان باتوں کی، اس نے یہی سمجھا ہے کہ روزہ آ گیا ہے تو اب روزے میں کیا ہوگا، اس سے جنت مل جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ او بھائی، یہ روزہ تو اس کے لیے ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے کے بعد کیا ہو جائے جی، کوئی متقی ہو جائے، اسے تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی والا ہے جو 11 مہینے نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت تعلیم میں کرتا ہے 11 مہینے۔ 12واں مہینہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تب جب وہ یہی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کرتا ہے، یہی عبادت جو اللہ کے حکم میں کرتا ہے، یہ پہلے 11 مہینوں کی عبادت، جیسے فرمایا پہلوں پر بھی روزہ فرض تھا اور تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی پہلوں کا روزہ نہیں رکھتا تو یہ پہلوں والا روزہ ہی تو آج ہم پر فرض ہے۔ یہ پہلی عبادت جو 11 مہینے ہم نے کرنی ہوتی کہ وہ نہیں کرتا، تو یہ پہلی عبادت 11 مہینے والی تو رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے، وہ یہ کیسے کرے گا؟ پہلے جنتی ہونا ضروری ہے۔ جنتی ہونے پر ہمیں 11 مہینے ملیں۔ جب کوئی 11 مہینے میں جنتی ہو جاتا ہے، اب تو اللہ کے ساتھ ہونا ہے، اب تو وہ جنت تھوڑی ہے، اب تو اللہ کا ساتھ ہے۔ جنت مخلوق ہے، بڑی اونچی ہے، لیکن ہے تو مخلوق نا۔ مخلوق کے ساتھ ہو گئے، گداں پا لیاں، بڑھی بندے کے ساتھ ہو گئے، بندہ بڑھی کے ساتھ ہو گئے، گداں پا لیاں، کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ اور جو جنت کے ساتھ تو نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ ہو گیا، کیا وہ جنت کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ بندہ بڑھی کے ساتھ اور بڑھی بندے کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ اپنی آل اولاد کے ساتھ نہیں ہے؟
کیا یہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی کے ساتھ جو ہو گئی ہے یہ حقیقت نہیں ہے؟ سارا کچھ تو اسے ملا ہے، جسے اپنا بابا ملا ہے، جسے بڑا ملا ہے، اللہ نبی رسول ملے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، انہیں روزے سے کچھ نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، 11 مہینے والی عبادت جو ہے وہ کرنا ہے، وہ نہیں کرتے۔ روزہ آ گیا جی ان کے لیے، اب روزہ جو آ گیا یہ تو پہلوں کے لیے بھی آیا تھا، یہ روزہ تو 11 مہینے جو اللہ کی عبادت کرتے ان کے لیے ہی آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے گناہ اللہ روزے کے صدقے اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ انہوں نے وہی پہلا روزہ رکھا ہوتا ہے جو پہلوں پر فرض کیا ہوتا ہے اللہ نے، وہی آج انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی روزے میں 2 کام نہیں کرتا اسے کیا پتا، یا تو وہ بھوک پیاس کاٹتا ہے، یا وہ روزہ نہ رکھ کے جہنمی ہو جاتا ہے۔ مرضی ہے قید کاٹنی ہے تو قید کاٹ لو، مرضی ہے قید میں پھانسی لٹکنا ہے تو پھانسی لٹک لو۔ روزہ تو اس نے رکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ جس پر 11 مہینے جو عبادت فرض ہوئی ہے وہی اس مہینے میں کرتا ہے، اور اگر وہ 11 مہینے عبادت نہیں کر سکا، جہنمی ہو گیا، تب اس کے لیے جو روزہ آیا ہے اس کی بخشش کا سامان لے کر آیا ہے۔ اب اگر وہ جنتی نہیں ہوتا، اپنی بخشش نہیں کرواتا وہی عبادت کرنے کے بعد اور نیا روزہ رکھ کے متقی پرہیزگار ہونے کے لیے، تو وہ تو جہنمی ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہی ہوا ہے نا کہ پہلے جہنمی تھا، اب بخشش نہ کروا کے پھر جہنمی رہ گیا۔ روزہ تو اس نے رکھا ہے کہ جس نے حکم ادا کیا تو اس کی اعضاء کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ حکم ادا کرنے سے نا اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے، وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، کان ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اس نے حکم مانا ہے، اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ حکم ماننے سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اب اس نے حکم بھی مانا ہے، روزہ رکھو حکم ہے نا، اس نے حکم بھی مانا ہے، اور حکم کے ساتھ اس نے جو چیز مانی ہے وہ تو تقوی ہے نا، تقوی کا حصول ہے نا۔ جب اس نے حکم مانا تو 11 مہینے پہلے بھی تو یہ اللہ کا حکم مانتا رہا ہے نا کہ آنکھ، کان، زبان وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کی اصلاح کرتا رہا ہے نا۔ یہ تو اس نے پہلے بھی حکم 11 مہینے مانا ہے۔ اب یہی حکم اللہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے ماننا ہے۔ اب جب یہ کوئی حکم مانتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اپنی اصلاح کس میں؟ حکم ماننے میں۔ تقوی پتہ کس میں؟ تقوی حکم وہی کی جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، جس میں نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور روزہ رکھنا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حکم ماننے سے میرے اعضاء کی اصلاح ہوتی ہے، تعلیم عبادت ادا کرنے سے میرا دل، دماغ، روح، یہ سارے کے سارے میں کلی جلی طور پر متقی پرہیزگار ہو جاتا ہوں۔ اور جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ جنت دیتا ہے جو کہ جنت اللہ خود ہے، وہ جنت دیتا ہے جو اللہ کا بندہ جنت خود ہے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اس کا علم حاصل کرو کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بندوں کے ساتھ ہونا ہے نا، تو پھر 2 جنتیں ہیں، ایک جنت جو عبادت پر دی جاتی ہے اور ایک جنت جو متقی پرہیزگار ہونے پر اور تقوی پر دی جاتی ہے۔ یہ 2 جنتیں ہیں، یہ مومن کے لیے آئی ہیں۔ جو 11 مہینے کی جنت لیتا ہے اور 12ویں مہینے کی جنت سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے کیا پتا وہ پہلی جنت کدھر ملی ہے اسے، اس نے لے لیا نا، اپنے تئیں لے لی ہے۔ اپنے تئیں لینے والے کو جنت نہیں ملتی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ جنت دیتا ہے
اسے جنت پہلی بھی ملتی ہے، اور دوسری جو اللہ کے بندے نے تعلیم تقویٰ والی جنت دی ہوتی ہے وہ